نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم دجال کے متعلق گفتگو اور تفصیل سے کریں گے تاکہ ہمیں یہ بات خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دجال زمین پر بہت تیز چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ دجال زمین پر کتنی سپیڈ سے چلے گا؟ حضور نے فرمایا کالغیث استدبرت الریح، زمین کے ہر کونے میں پہنچے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب دین کی وقعت، اہمیت اور عزت ختم ہوگی، دینی علم کو پس پشت ڈالا جائے گا، تو اس وقت دجال نکلے گا، 40 دن زمین پر چلتا رہے گا، اور اس کے دنوں میں سے ایک دن سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن جمعے کے دن کے برابر ہوگا۔ پھر اس کے باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے، اور اس کا ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا۔ اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 بازو کی مسافت ہوگی، اور وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر لکھنے والا اور نہ لکھنے والا مسلمان پڑھ لے گا، اور وہ ہر سمندر اور بستی سے گزرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان دونوں شہروں میں داخل ہونا حرام کر دیا ہے، اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ رواہ مسند احمد، یعنی رواہ احمد رحمہ اللہ فی مسندہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی ایسی بستی نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے، متفق علیہ۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرے دے رہے ہیں، تو اس میں طاعون اور دجال یہ دو چیزیں داخل نہیں ہوں گی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ بھی آیا روایتوں میں کہ دجال مشرق کی جانب سے چلے گا، اور اس میں مدینہ میں داخل ہونے کی ہمت ہوگی، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کی پچھلی جانب سے آئے گا، لیکن داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال احد پہاڑ پر چڑھ کر دور سے مسجد نبوی کو دیکھے گا، اور اپنے فالوورز، اپنے تابعین کو کہے گا کہ تمہیں سفید محل دکھائی دیتا ہے؟ اس کی سفید محل سے مراد ہے مسجد نبوی۔ حتیٰ کہ اگر وہ احد پہاڑ کے پیچھے سے آئے گا تو فرشتے اس کے منہ کو مار کر شام کی طرف پھیریں گے، اور شام ہی میں ہلاک ہوگا، شام ہی میں ہلاک ہوگا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وعظ میں فرمایا کہ چھٹکارے کا دن، تمہیں معلوم ہے چھٹکارے کا دن کیا ہے؟ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ چھٹکارے کا دن ہے کیا؟ حضور نے فرمایا دجال آئے گا، احد پہاڑ پر چڑھے گا، مدینہ کو دیکھے گا، تو اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ تمہیں وہ سفید محل دکھائی دیتا ہے؟ وہ مسجد احمد ہے۔ پھر وہ مدینہ میں داخل ہونے لگے گا تو اسے مدینہ کے ہر راستے پر تلوار اٹھائے ہوئے فرشتے دکھائی دیں گے جو اسے منع کر رہے ہوں گے۔ پھر وہ سبخۃ الجرف پر آئے گا، یعنی کھاری زمین، جرف مدینہ میں ایک علاقے کا نام ہے، وہیں قیام کرے گا۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ ہلے گی، تو اس میں نہ کوئی منافق، منافقہ، نہ فاسق اور فاسقہ باقی رہیں گے، سب نکال دیے جائیں گے، اور وہی دن چھٹکارے کا دن ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دجال احد پہاڑ کی پچھلی جانب کی شوریدہ زمین جو وہاں ہے قیام کرے گا، اور وہیں سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جو ان کی طرف دیکھے گا، اسے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے گا۔ دجال کس طریقے سے گمراہ کرے گا؟ آپ نے سنا ہے دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضور نے خود فرمایا اس کی دوزخ حقیقت میں جنت اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔
اس کے ساتھ پانی اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی دوزخ ہوگی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا میں دجال سے زیادہ جانتا ہوں، جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ دو دوڑتی ہوئی نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک سفید پانی دکھائی دے گا اور دوسری میں بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ اگر تم میں سے کوئی اسے ملے تو اس جانب کی طرف جائے جس جانب آگ نظر آ رہی ہو، اس لیے کہ حقیقت میں وہ پانی ہوگا۔ پھر دجال کا اثر جمادات اور حیوانات پر بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے دجال کا لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دیہاتی شخص سے کہے گا کیا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں؟ تو مان لے گا کہ یعنی اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں تو مان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ دیہاتی ہے تو وہ کہے گا جی ہاں۔ تو اسی وقت دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے دجال لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ ہوں گے شیطان لیکن اس کے ماں باپ کی صورت میں، اور اسے کہیں گے اے بیٹے اس کی پیروی کر لے کیونکہ یہ تیرا رب ہے۔ اس طریقے سے بھی وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایک نوجوان جو تر و تازہ اور صحت مند ہوگا اسے بلائے گا اور اسے تلوار کے ذریعے سر سے پاؤں تک دو حصوں میں کاٹے گا۔ پھر دجال لوگوں کو کہے گا میرے اس بندے کو دیکھو کہ میں اسے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہوں، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی اور رب ہے۔ پھر دجال اس نوجوان کو کہے گا کہ زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہوگا نہ کہ دجال نے، لیکن دجال کو ایسا لگے گا کہ اس نے ہی اس نوجوان کو زندہ کیا اور اس کے دونوں حصوں کو آپس میں ملایا۔ تو یہ خبیث دجال اس نوجوان سے کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو نوجوان جواب میں کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو دجال ہے اور تو اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے۔ اور دجال کے پیروکاروں میں سے کون کون لوگ ہوں گے یہ بھی سن لیجئے۔ ایک تو یہود ہوں گے، حضور کی روایت میں ہے مسلم شریف میں، اصفہان میں سے 70,000 یہودی دجال کے تابع ہو جائیں گے جن کے سروں پر طیالسہ ہوں گے۔ اصفہان ایران کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو گزشتہ زمانوں میں ایران کا دارالحکومت تھا، اور طیالسہ سے مراد وہ کپڑا ہے جو دوپٹے کی طرح ہوتا ہے اور سروں پر پہنا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دجال کے اکثر پیروکار یہود کیوں ہوں گے؟ جواب یہ ہے یہود کے نظریے میں دجال ان کا مسیح ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہود کے نظریات میں ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بادشاہ کا وعدہ کیا تھا جو آ کر ان یہودیوں کے لیے یہودی اسٹیٹ اور حکومت قائم کرے گا جس کا نام وہ اپنی کتابوں میں میسیاہ لکھتے ہیں، اور یہود اپنی عبادت میں مسیح الدجال کو نکلنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اس عبادت کے لیے انہوں نے ایک عید رات مقرر کی ہوئی ہے جسے وہ عید الفصح کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ عید بڑی عظیم الشان ہے جس میں وہ دجال کے نکلنے کے لیے مخصوص دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اکثر فالوورز یہود ہوں گے، دوسرے کفار و مشرکین ہوں گے، اور تیسرے دیہاتی جاہل لوگ ہوں گے، چوتھے جن لوگوں کے چہرے کالمجان المطرقہ یعنی جن کے سر بڑے اور چہرے چٹیل ہوں گے، حضرت ابوبکر کی روایت میں آیا ہے، اور پانچویں ان کی فالوورز یعنی دجال کی فالوورز عورتیں ہوں گی، حتیٰ کہ مرد اپنے قریبی رشتہ داروں ماں بیٹی بہن پھوپھی کو رسیوں سے باندھ دے گا کہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائیں۔ مسند احمد میں روایت آئی کہ دجال شوریدہ زمین پر اترے گا، سب سے زیادہ اس کی طرف نکلنے والی عورتیں ہوں گی۔ جیسے میں نے کہا کہ مرد اپنے قریبی رشتہ داروں میں ماں بیٹی بہن پھوپھی کو رسیوں سے باندھ دے گا کہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ عورتیں ہی ایسی خرافات یا ایسے کرشموں یا ایسی جعل سازیوں کی زیادہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔
دجال کے زمین پر رہنے کی مدت پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا 40 دن. سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر، اس کے بعد کا دن 1 مہینے کے برابر، اس کے بعد کا دن جمعہ کے دن کے برابر، اور اس کے باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. صحابہ نے بہت اچھا سوال کر لیا کہ وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے عام دنوں کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ حضور نے فرمایا نہیں کافی ہوں گی، بلکہ حساب لگا کر نمازیں ادا کرنا پڑیں گی. حضور کے فرمان کہ حساب لگا کر نمازیں ادا کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن کے طلوع آفتاب کے وقت اندازہ لگا لینا کہ ظہر کی نماز تک کتنا وقت گزرتا تھا، اتنا وقت گزرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کر لو. پھر ظہر سے عصر تک کتنا وقت عام طور پر گزرتا تھا، اتنا وقت گزرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھ لینا. پھر مغرب و عشاء اسی طرح ادا کر لینا، اور دوسرے دن بھی جو 1 مہینے کے برابر ہوگا اس میں بھی اندازہ کر کے نمازیں ادا کر لینا. طلبہ عزیز، اسی سے فقہا نے استدلال کیا ان ممالک کا، بلغاریہ وغیرہ کا، جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتا ہے، یا جہاں سورج نکلتا نہیں ہے، جہاں اندھیرا چھایا رہتا ہے. دجال سے بچنے کے طریقے یہ بھی آیا. حضرت عمران ابن حسین کی روایت ابو داؤد میں آئی ہے. حضور نے فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ فواللہ ان الرجل لا یأتیہ وهو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث به من الشہاب. جس کسی نے دجال کے نکلنے کی خبر سنی تو اس سے دور بھاگے. اللہ کی قسم کہ کوئی شخص اس کی طرف جائے گا اور خود کو یہ سمجھے گا کہ پختہ ایمان والا ہے، مگر وہ شبہات کی وجہ سے اس دجال کی پیروی کر لے گا. مما یبعث به من الشہاب. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے دجال کے نکلنے کی خبر سنی تو وہ دجال سے دور بھاگ جائے، اس کے قریب نہ جائے، کیونکہ کوئی شخص خود کو پختہ ایمان والا سمجھ کر اس کے پاس جائے گا نا تو وہ دجال کے جادو، مردے کو زندہ کرنا وغیرہ حرکات دیکھ کر اس کی پیروی کرے گا. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ دجال سے دور بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے. دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے امام اور قائد اور خلیفہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے. اسی طرح دجال سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. ابن ماجہ میں آیا، حضور نے فرمایا جو دجال کی آگ سے آزمایا گیا تو وہ اللہ سے پناہ طلب کرے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا پڑے گا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تبھی تو وہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ کانا نہیں ہے، اللہ خوبصورت ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو آٹومیٹک سمجھ لے گا کہ یہ دجال وہ اللہ نہیں ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے اس سے بچنے کا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لینا. حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا جس کسی نے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. شروع کی 10 آیتیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سے لے کر ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. مسلم شریف میں سیدنا نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جس کسی کو دجال ملے تو اس پر سورہ کہف کا ابتدائی حصہ پڑھ لے. وجہ کیا ہے بچوں؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں اصحاب کہف کو ان کے ظالم اور جابر بادشاہ کے شر سے محفوظ کرنے کا ذکر آیا ہے. اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان 10 آیات میں اصحاب کہف کے عجائب و غرائب ذکر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح نجات حاصل کی تھی. تو مسلمان کو دجال کی ملاقات پر ان آیات کی تلاوت سے حوصلہ افزائی ہوگی، ہمت بندھے گی، مضبوط ہوگا. ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا والا معاملہ ہے. 5واں طریقہ اس سے بچنے کا یہ ہے سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرنا، جیسے حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا. 6واں طریقہ یہ ہے حرمین شریفین میں پناہ حاصل کر لینا، اس لیے کہ وہاں یہ داخل ہی نہیں ہو سکے گا. 7واں طریقہ یہ ہے ہر نماز کے اخیر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنا. حضور کی دعائیں ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال.
8واں طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دجال کے حالات سے باخبر کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں۔ 9واں طریقہ شرعی علم سے مسلح ہونا، اس لیے کہ بچوں شرعی علم ہر فتنے کے سامنے اسلحہ کا کام دیتا ہے۔ دجال کا بھی تو اتنا بڑا فتنہ ہے۔ حضور نے مدینے میں سے ایک مومن نوجوان کا دجال کے مقابلے کے لیے نکلنے کا ذکر فرمایا، جو کہ دینی علم سے آراستہ ہوگا، جس سے ہمیں فتنوں سے بچنے میں دینی علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا دجال آئے گا، اس پر مدینہ میں داخل ہونا حرام ہوگا، تو وہ شوریدہ زمین پر آئے گا جو مدینہ کے قریب ہے، تو اس وقت مدینہ سے ایک مومن شخص دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا اور دجال سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں سرکار نے باخبر کیا تھا۔ دجال اپنے پیروکاروں سے کہے گا دیکھو اگر میں اسے قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو میرے رب ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں، پس دجال اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دجال اسے اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا اور تلوار کا وار اتنی شدت سے کرے گا کہ اس کے جسم کے دونوں حصے اتنے فاصلے پر جا گریں گے جیسے کمان سے تیر پھینکا جاتا ہے۔ پھر دجال اس نوجوان کو بلائے گا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ہوگی۔ نوجوان دجال سے کہے گا اللہ کی قسم مجھے قتل کرنے سے میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ اس طریقے سے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ایک طریقہ فرمایا کہ دجال کے خلاف مسلح ہونا جیسے دجال کے زمانے میں مومنین کریں گے۔ روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب مسلمان دجال کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفے درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کی اقامت کا وقت ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ مسلمان دجال کے ملنے کے وقت کیا کریں؟ اس کا جواب ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے کہ اس کے چہرے پر تھوک دے، سورہ کہف کا ابتدائی حصہ پڑھے اور اس کے کہنے میں نہ آئے۔ دجال ایک انسان پر مسلط ہو اور اسے قتل کر دے اور اس کو پھر زندہ کرے، پھر بھی اس کی اس بات میں نہ آئے۔ دجال کی ہلاکت ارض شام میں ہوگی۔ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا، مدینہ میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرے گا، جبل احد کی پچھلی جانب کھڑا ہوگا تو فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔ اور دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے پاس کریں گے۔ باب لد بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا اس وقت مسلمان نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے، ان کے قائد اور سربراہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے اور وہی مسلمانوں کی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ اتنے میں سیدنا عیسیٰ نزول فرمائیں گے تو حضرت مہدی پیچھے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھائیں، چونکہ وہ ان سے افضل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف کریں گے اور کہیں گے آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی نماز کی اقامت ہوئی ہے اور یہ اس امت کے لیے خصوصی اکرام ہے میرے بھائیوں بچوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے اور امام امت محمدیہ میں سے حضرت مہدی ہوں گے۔ جب حضرت مہدی نماز پڑھا کر فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا، تقریباً 70,000 کی تعداد لشکر کی ہوگی اور وہ سب یہودی، ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار، سر پر تاج ہوگا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی نظر دجال پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، پھر وہ ڈر کے مارے بھاگ جائے گا تو حضرت عیسیٰ اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے۔ فلسطین میں معروف جگہ ہے باب لد، آج کے زمانے میں یہودیوں نے وہاں اپنی چھاونی بنائی ہے۔
وہاں حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور دجال نمک پانی میں پگھلتا اس طرح پگھلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پگھل جانے سے پہلے ہی اسے اپنے ہتھیار سے مار دیں گے، تو ان کا اسلحہ دجال کے خون سے آلودہ ہوگا۔ اس وقت اللہ یہود کو شکست دیں گے۔ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے اور وہ نہ بولے کہ مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہوگا۔ تو دیکھو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات، کہ یہودی کیوں اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا مرنا، اس کا قتل ہونا، یہ یہودیوں کا خاتمہ ہے۔ پھر روایت میں آیا کہ حضرت عیسیٰ ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے شر سے اپنی امان میں رکھا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور انہیں ان کے جنت میں درجات کے متعلق بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں نے اپنی ایسی مخلوق نکالی ہے یاجوج ماجوج کی، ان پر تم قابو نہ پا سکو گے، لہٰذا تم میرے بندوں کو جبل طور پر لے چلو تاکہ وہ اس مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں۔ دجال پر سب سے زیادہ دہشت بنو تمیم قبیلے کی ہوگی۔ جن گمراہ فرقوں نے دجال کے نکلنے کا انکار کیا ان میں معتزلہ اور جہمیہ کا فرقہ ہے، اور بعض اہل علم نے بھی انکار کیا ہے۔ دجال کے متعلق شیخ محمد عبدہ بقول صاحب تفسیر المنار کے کہتے ہیں کہ خرافی چیز ہے، جھوٹ اور کہانت میں سے ہے۔ گویا شیخ محمد عبدہ یہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ محمد فہیم ابو عبید علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تشریح میں جہاں دجال کا ذکر آیا ہے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ دجال کے متعلق بات کرنا گویا فساد اور شر کا پھیلانا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ دجال ظاہر ہوگا مگر اس کے ساتھ کوئی فتنے نہ ہوں گے، یعنی اس کے ساتھ نہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی۔ ایسا کہنے والوں میں علامہ محمد رشید رضا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم اور فاضل تھے، مگر انہوں نے دجال کے مسئلے میں مغالطہ کر دیا، غلط لکھ دیا۔ قیامت کی بعض علامت کو بھی وہ جھٹلا رہے، جیسے میں نے اوپر کہا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تشریح میں محمد فہیم ابو عبید بھی اس مغالطے کے شکار ہوئے۔ اب ہمیں 5 مسئلے تھوڑے سے سن لینے چاہیے اس سلسلے میں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے مجھے تم پر دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے؟ نمبر 1 ہے وہ شرک خفی، جس کو ریا کہتے ہیں۔ دوسرا، دجال کے علاوہ جس بات کا مجھے میری امت پر ڈر ہے وہ گمراہ حکام ہیں جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت عمران ابن حسین روایت کرتے ہیں میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو قیامت تک حق پر لڑتی رہے گی، جنہوں نے اس جماعت کا سامنا کیا تو وہ مغلوب ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس جماعت کے آخری لوگ دجال کے خلاف لڑیں گے۔ اس امت میں بچوں جہاد کی تحریک متواتر چلتی رہے گی۔ اس امت کے اول اور آخری زمانے کے لوگ حق پر اکٹھے رہیں گے۔ جہاد کی تحریک تب تک ختم نہ ہوگی جب تک آخری جنگ دجال کے خلاف نہ لڑی جائے۔ فتنوں میں ثابت قدم رہنا شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس لیے حضور نے دجال کے فتنوں کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا، یا عباد اللہ فثبتوا، اللہ کے بندے ثابت قدم رہنا۔ فتنوں کے متعلق احادیث پڑھ کر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ثابت قدم رہنے کا اعتماد بڑھانا چاہیے۔ ہمت بڑھا کر اپنے ایمان کو پختہ کرو، ثابت قدم رہو۔ دجال کے متعلق حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے کی جنگ جو دجال کے خلاف ہوگی وہ تلواروں اور تیروں سے ہوگی، نہ کہ ہمارے اس زمانے کے نئے نئے اسلحوں سے ہوگی۔ اللہ ہماری نسل کی دجال اور دجالیت سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ یہ ضروری چیزیں تھی دجال کے متعلق جو آپ کے سامنے ذکر کی، اسی پر بس کرتے ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ آئندہ کل باقاعدہ نیا ترجمۃ الباب شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم
وأعاذنا الله وإياكم من فتنة المسيح الدجال ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، آمين يا رب العالمين.